السلام علیکم جی. جیسے جیسے پاکستان ڈیفالٹ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی ہم میں کوئی حق حاصل نہیں ہے ہم کسی کی حب الوطنی کے اوپر شک کریں، کسی کی پاکستان سے محبت کے بارے میں سوال اٹھائیں. نہ آپ کو یہ حق ہے نہ مجھے یہ حق ہے. ہم تمہاری تو پوری عمر اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے گزر گئی کہ آپ کون ہوتے ہیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے. ٹھیک ہے، آپ سرکاری ملازم ہو. اچھا، جو سرکاری ملازم نہیں ہے وہ کون ہوتا ہے بھائی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے ان لوگوں کے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے کہ یہ حب الوطن نہیں؟ پھر میرے تو سارے ریفرنس وہیں سے ہیں بھائی. تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ جو ہے اپنا کیا بات شروع کرنے لگا تھا، کس طرف نکل گیا. تو اس وقت ہاں، یہ جو صاحب جو ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ڈالر جو ہے وہ اتنے کا ہو گیا، اور یوتھیوں کے سارے گروپوں کے اندر یہ میسیجز چل گئے کہ 300 تک کا ہونے جا رہا ہے. تو پھر جناب 242 تک تو پہنچا دیا تھا انہوں نے. پھر جناب ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا. اور جو لوگ اس سٹے بازی کے اندر ملوث تھے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جرم لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ اندر سے بیٹھے ہوئے اسپیکولیشن کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے یوتھیاز اور اوورسیز کا پیسہ تھا. یہاں پہ آئی چندی گڑھ روڈ پہ بیٹھے 6 سے 8 بینکر ہیں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حیرت انگیز طور پہ، میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر سے 1-2 لوگوں سے بات کر کے بیٹھا ہوں، انہیں پتہ ہے وہ لوگ کون ہیں. میں نے کہا نام دستے، انہوں نے کہا نام نہیں دسنا. نام بتا دیا تو عوام ان کو گریبان سے پکڑ کے سڑکوں پہ ان کی لاشیں گھسیٹے گی، جس طرح انہوں نے ملک کی سلامتی کے ساتھ پلے کیا. ٹھیک ہے، تو صرف پی ٹی آئی کی محبت میں. تو میں نے کہا کہ چلیے کوئی اشارہ ہی دے دیں. 1-2 اشارے انہوں نے دیے. میں کہا یار میں کسی ایسے ہی مطلب کہ کسی معصوم بندے کے کوئی نہ رگڑا لگا دوں، لہٰذا میں نے نہیں کہا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ کون کون سے وہ لوگ تھے. ہاں خیر، وہ اس میں پھر کس دن بات کریں گے. مطلب ہاں، اس کو سائڈ پہ رکھ کے ایسے چلتے ہیں. تو یہ اتنے خوش کیوں تھے؟ بنیادی طور پہ میں نے آپ کو اپنے کچھ ولاگز میں پہلے بتایا تھا کہ یہ تو اتنے بڑے حرام ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے یہ وطن فروش ہیں کہ انہوں نے تو یہاں تک پلاننگ کر لی ہوئی تھی کہ جب ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے اوورسیز ایسٹس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر قبضہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے ساتھ باقاعدہ کمپنیاں کھڑی کر لی ہوئی تھیں، اور کمپنیاں کھڑی کر کے کہ جناب اس اثاثے پہ تم نے قبضہ کرنا ہے، پی آئی اے پہ یہ ہوگا، روزویلٹ پہ یہ ہوگا، فرانس والے ہوٹل پہ یہ قبضہ کرے گا. اس نے عمران خان نے یہ سارے اپنے سپانسرز باہر کھڑے کر دیے ہوئے تھے. پوری پلاننگ ہو گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ تو میرے مولا نے بچا لیا اس صورتحال سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ پلاننگ تھی. اس طرح کی ایک اور پلاننگ آپ کو گوش گزار کرنی ہے. دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ اس خطے میں واقع ہے یا اس جگہ پہ واقع ہے جہاں پہ بدھ کے مذہب کا ظہور ہوا، اور ٹیکسلا کے مقام کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ان کا عبادت گاہ ہے. اور آتے ہیں، مجھے 1 سے زائد مرتبہ اتفاق ہوا ایسے جیپنیز سے ملنے کا کہ جو ہے اپنی جسے کہنا چاہیے کہ مقدس سفر کے اوپر نکلے ہوئے تھے. اور مقدس سفر ان کا یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آ کے لینڈ کرتے ہیں. یہاں سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق، کئی لوگ سائیکل لے کے آتے ہیں ساتھ میں، اور وہ یہاں سے نکلتے ہیں ٹیکسلا سے، اور پوری یہ شاہراہ ریشم کراس کر کے چائنا کے جو سنکیانگ جو پروونس ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے وہ پھر جہاز میں بیٹھ کے جاپان واپس چلے جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ فرما لیں وہ اپنا پورا. اور وہ میں ایک بابے سے ملا تھا گلگت سے باہر نکلتے ہوئے، جو پی ٹی ڈی سی کا ہوٹل ہے وہاں پہ ملا تھا اس سے. تو اس نے بتایا تھا کہ وہ ہر سال اس پہ آتا ہے، اور 15 سے 20 دن لگتے ہیں اس کو یہ والا سفر کرنے میں، اور یہ وہ اپنا حج سمجھتا ہے ہر سال. اور وہ ریٹائر بابا تھا، میرا خیال ارلی 80s میں یا لیٹ 70s میں، وہ سائیکل چلا رہا. اس طرح ہم کچھ ایسے، اور ہوتے سارے وہ بزرگ ہی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد نکلے ہوتے ہیں. ہم ایسے کئی بابے بابیوں سے ملے جو اس طرح کا سفر کرنے آئے ہوئے تھے، لیکن یہاں سے وہ بائی روڈ ٹریول کر رہے تھے ویگنز پہ اور کوچز پہ بیٹھ کے. تو یہ ان کے لیے بڑی مقدس جگہ ہے. دنیا کے اندر واحد جو ایک ہے فاسٹنگ بدھا کا جو مجسمہ ہے،
کہ انہوں نے جب روزہ رکھا، ہم تو یہی کہیں گے اپنی زبان میں، یا انہوں نے بھرت رکھ لیا، مرن بھرت نہیں، بھرت رکھ لیا اگر ہم بھارتی زبان میں بات کریں، تو اس کے بعد ان کا جسم سکڑا، اور اتنا سکڑا کہ وہ بالکل ان کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئیں اور پیٹ اندر کو چپک گیا۔ وہ والا جو بدھا کا مجسمہ ہے وہ دنیا کے اندر ایک ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب بکلا تحریک چل رہی تھی تو جاپان کے ایمبیسڈر نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے وہ کہا تھا جرنلسٹوں سے، مجھے یاد ہے کہ اگر آپ کو تو اپنے پوٹینشیل کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بتا رہے تھے، ہم نے انہیں کہا کہ جناب تسی اینی دیر دیاں جاپانی گڈیاں بنائی جا رہے ہو تو اسے آپ لوکلائز ہی نہیں کرتے، تو وہ آگے سے ہمیں پڑ گیا۔ اس نے کہا آپ کو تو اپنے پوٹینشیل کا اسٹرینتھ کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صرف یہ لاہور میں جو فاسٹنگ بدھا کا مجسمہ ہے جو کہ ایک ہے دنیا کے اندر، آپ اس کو صرف جہاز پہ رکھیں، ہم جہاز دیں گے آپ کو، اور آپ جاپان میں لا کے اس کو 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے ڈسپلے پہ لگا دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو 1 مہینے کا $1 بلین ملے گا۔ $1 بلین دینے کو تیار ہیں ہم، جاپانی حکومت، لیکن آپ اس پہ کام ہی نہیں کرتے۔ وہ ہم نے بھی جا کے بہت سارے حصوں پہ تکے چھکے مارے ہوئے کہتے جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تھا جب یہ ڈیفالٹ کی آوازیں لگنا شروع ہوئی ہیں، اور جیسے ہی یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اکنامک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ IMF سے بات ہو رہی ہے اور IMF بات نہیں مان رہا، اور جو IMF کہہ رہا ہے وہ ہم کر نہیں رہے، تو اس کا رزلٹ کیا تھا؟ الٹیمیٹلی ڈیفالٹ تھا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس اپنی ذمہ داریاں یا معاشی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہونے تھے۔ تو وہ صاحب جو کہ ایک غیر ملکی شہری ہیں، برطانوی شہری ہیں، وہ وفاقی وزیر تھے، عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں رہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی، صوبے کے اندر بزدار کی حکومت تھی، بزدارے نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ انہوں نے پورا راشن پانی لے کے لاہور کا میوزیم جہاں پہ یہ بدھا کا فاسٹنگ بدھا کا مجسمہ رکھا ہوا ہے ان کے اوپر چڑھائی کر دی کہ جناب اس کو نا آپ نے نا ڈسپلے کرنے کے لیے نا وہ آپ کو دیکھیں اتنے پیسے ملیں گے، اور اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے میں نے برطانیہ لے کے وہ کہن سر برطانیہ میں بدھ مت کتوں آ گیا، یا اس کے اتنے زیادہ عاشقین کہاں پہ ہوں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اس کو ریموو نہیں کرنا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہاں سے اس کی کئی کاپیاں تیار ہو جانی ہیں، اگر ہم نے کر دیا تو اصلی کاپی کہیں گم چھم جائے گی اور ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ سر وہ جو میوزیم کے سربراہ ہیں انہیں نوکری کے لالے پڑ گئے، ان کو دھمکیاں دی گئیں سرکاری طور پہ، ان کے گھر کے اوپر اٹیک بھی ہوا کہ وہ یہ بات مان لیں کہ وہ فاسٹنگ بدھا جو ہے اس کا مجسمہ لاہور میوزیم سے کر کے باہر لے جانے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو اس وقت بتایا، اور جو بات ہم تک پہنچی کہ یار میں کیا کروں، میری فیملی کی نہ صرف کہ سلامتی خطرے میں ہے بلکہ حکومت کی طرف سے خطرے میں ہے، اور مجھے اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ بالواسطہ، براہ راست تو نہیں دی لیکن بالواسطہ یہ دھمکیاں بھجواتے ہیں کہ تمہارا یہ کر دیا جائے گا، تم اس معاملے میں سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم جانیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا جی، میں نے آگے سے پوچھوایا اس بندے سے، میں نے کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی چوری ہو جائے گی کسی دن، ایک دن پتہ چلے گا، اتنی مہنگی چیزیں ہم نے چوری کروائی ہیں وہاں سے، تو یہ بدھا کا وہ والا مجسمہ بہت بڑا ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو بغیر اہتمام کے اگر آپ موو کرنے کی کوشش کریں گے تو جتنا وہ پرانا ہے اس کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے، تو اس لیے اس کو آفیشیل پروٹوکول کے ساتھ ہی وہاں سے موو کیا جائے گا، تو اس کی سلامتی ہے۔ تو آفیشیل پروٹوکول کے ساتھ موو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ ہم سرکاری طور پہ اس کو باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اب برطانیہ ایک دفعہ چلا گیا تو ان دی مین وائل اگر حکومت ڈیفالٹ کا اعلان کر دیتی ہے تو مجسمہ تو پھر پکا ہو گیا نا وہاں پہ کسی کی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ آہو، اور یہ وہ منسٹر صاحب ہیں جن کی پوری پلاننگ تھی کہ ڈیفالٹ کی صورت کے اندر ان کے کس رشتہ دار نے کس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، کس ایسٹ کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ اب اگر آپ عمران خان کی ہمجھولیوں میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اس شخص کا منہ اترا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ اتنا بڑا 2 نمبر آدمی ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے پاکستان کے اندر، پرائم منسٹر عمران خان کی فیملی میں، دوسری بیوی کو برطانیہ نہیں لے کے جاتا، وہاں پہ قانون لگ جائے گا نا۔ ہاں میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو خیر آگے چلیں جی۔ اب جناب یہ ہوا تو وہ ڈٹ گئے جی، جب انہوں نے دیکھا کہ جناب فیملی بھی خطرے میں آ گئی ہے
کیریئر بھی خطرے میں آ گیا ہے، نوکری بھی اڑنے لگی ہے، تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میاں مجھے سجھا دے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے ایک عرضی ڈالی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے انہیں طلب فرما لیا۔ وہ ان سے جا کے ان کے آفس میں ملے اور انہیں بتایا کہ جناب یہ اس وقت معاملہ ہے، میرا یہ خدشہ ہے کہ یہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ مجھے یہ والی باتیں جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھ کے بھجوا دیں، میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، میرے پاس بھی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اور چیف صاحب نے فرمایا کہ جس دن وہ آپ کو ان میں سے ساری یا کوئی ایک بات لکھ کے بھجوا دیں، آپ نے وہ لا کے خط مجھے دے دینا، پھر میں جانوں اور یہ جانوں، کیونکہ اس وقت تک یہ ساری باتیں زبانی کر رہے ہیں اور یہ فراڈی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں چھوڑی ہوئی انہوں نے۔ مجھے کیا پتا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر آپ درست ہیں تو ان سے کوئی ایک آفس آرڈر، انہیں کہ سرکولر جاری کر، آفس کا آرڈر کر دیں، سرکولر جاری کر دیں، مجھے نہیں لینا چاہ رہے، کچھ کر دیں، کوئی ایک کاغذ لے آئیں تو میں ان کی ایسے پھیر دوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں شیر ہو گیا، مجھے جب ان کا آیا فون کہ جناب، انہوں نے کہا جی آپ جو چاہتے ہیں وہ مجھے لکھ کے بھجوا دیں۔ لکھ کے بھجوائیں، منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی منسٹر صاحب کو کہیں کہ کوئی ایک مجھے تو دے نا، میرے پاس بھی کوئی جواز ہو، میں نے یار فائل کا پیٹ بھرنا ہے، مجھے کوئی ایک چیز لکھ کے بھجوا دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد اب وہ سوچی پڑ گئے تو ان دی مین وائل 9 اپریل ہو گیا، اور یوں جو ہے وہ فاسٹنگ بدھا کا جو اربوں خربوں روپے کا وہ مجسمہ جو ہے، کیونکہ فاسٹنگ بدھا کا یہ واحد مجسمہ ہے دنیا بھر کے اندر بدھ مت کے، اور یہ وہ فاسٹنگ بدھا کا مجسمہ ہے جس کے بعد پھر بدھا کو یا بدھ کو جو تھا وہ نروان حاصل ہوا تھا، یعنی کہ ان کے خیال کے اندر اس کے اوپر وحی اتری تھی، تو یہ ان کے لیے بہت ہی سیکرڈ مجسمہ ہے۔ اور مطلب کہ اگرچہ انہوں نے بدھا کو پھینا بنا دیا جا کے اپنے ملک کے اندر، حالانکہ بدھا پھینا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی جو اس کے اندر جو تھی وہ نوز جو ہے وہ بڑی لمبی اور جسے کہنا چاہیے وہ والی ناک ہے، جو کہ عام طور پہ ہمارے نارتھ کے لوگوں کے اندر ہوتی ہے، مطلب کہ یہ آپ کابل سے شروع ہو جائیں اور اسلام آباد تک آ جائیں، اس علاقے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ناکیں چونچدار ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ ہے بنیادی طور پہ وہ پیچھے سے چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے یار وہ جو تھا جہاں کا الیگزینڈر دی گریٹ تھا، اس کے بھی تو انہیریٹر ہے نا، تو وہ پھر جنریشن مکس ہوا اور وہ سارا کچھ، اس سے زیادہ تر وہ والی جو اس مجسمے کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہوا، بچپن سے دیکھتا آیا ہوں یار، اور اس کے اندر میں اس بات پہ حیران ہوتا تھا کہ یہ بابے کی ناک بہت تیز ہے، ناک بہت لمبی تھی، وہ جو پانی اٹھا کے لگے انہوں نے بدھے نے بھی پینا کار دیتا کہ ساڑھے ورگا لگے۔ تو یہ جناب ایک بہت بڑے فراڈ یا لوٹ مار کی کہانی تھی۔ آج میں پڑھ رہا تھا جناب رؤف کلاسرا صاحب کی کتاب ہے وہ قتل جو نہ ہو سکا، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا میں بھی ایک کالم کروں کہ وہ ڈکیتی جو نہ پڑ سکی، وہ جو چوری تھی جو نہ ہو سکی۔ تو آج کا جو خیال تھا، آئیڈیا تھا، وہ جناب رؤف کلاسرا صاحب سے ادھار لیا گیا، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، ان کی بڑی مہربانی ہے، ہم نے ان کو بتائے بغیر ان کی چوری کر لی ہے ان کے ٹاپک کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔